غصے غضب کی حالت میں، عام حالت میں نہیں، نارمل نہیں، غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، غصہ آ گیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے سامنے، دوست میں، آفس میں، رستے میں کہیں غصہ آ گیا، غصے کی حالت میں، غصے کی حالت میں سامنے والے کو ناحق نہ بولے، یعنی ایسی بات جو کہ مناسب نہیں ہے وہ نہ بولے. اب بولے نارمل میں تو آدمی گزر جاتا ہے، نہیں، غصے میں، یعنی اس غضب کی حالت میں آپ نے اپنے جملوں کو کنٹرول کیا، اسے شجاعت کہتے ہیں. یہاں غصہ آ جائے، یہاں تو انسان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو صدیوں تک سینے میں چپتی رہتی ہیں. انسان کو نہیں پتا ہوتا انسان کیا کیا کہہ جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ غصے میں انسان زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، جو دل چاہتا ہے، جو دل آ رہا ہے بولتا ہے. اور یہ صرف بولنا جو ہے نا، یہ صرف بولنا نہیں ہے. آج کے اس دور میں جو ہم ہو رہے ہیں، یہ ایک تو ان کو چپ کروا دیں، صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد. معذرت چاہتا ہوں، بہرحال انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے گفتگو کرتے وقت، ظاہر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ہمیں بھی غصے میں کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، مطلب ہم نہیں کریں گے تو درس کیا دیں گے لوگوں کو. کربلا کربلا کربلا. خوب یہ انسان آپ کے سامنے ذرا سی بات ہوئی، غضب آیا، رشتے ٹوٹ گئے. اور زبان سے نکلا ہوا تو تیر ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب نکل گیا نا تو پھر آپ اس کے کنٹرول میں ہیں. اور یہ صرف زبان نہیں ہے، آج کل ملٹی میڈیا کا دور ہے. آج کل آپ جو کمنٹ کرتے ہیں فیس بک پہ، اس پہ، اس پہ، پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہی ہوتی ہے. گھر میں تو ساری مجاہد ہیں بیٹھے ہوئے فیس بک پہ، بہت بڑے سائنٹسٹ بھی سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے پولیٹیشین بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ اندر ہی اندر، پوری دنیا کی سیاست پہ باتیں آپ کروا لیں آپ. اور گفتگو، ادب، اخلاق کیسا ہے دیکھیں آپ. یہاں قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کے بتوں کو برا مت کہو. کیا کہہ رہا ہے؟ سب نہیں کرو، یعنی کیا؟ یعنی غلط لفظ نہیں بولو. یہ نہیں کہہ رہا کہ قبول کرو، قبول کرنے کو نہیں کہا برا مت کہو مشرکین کے بتوں کو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں اس سوشل میڈیا پہ؟ سامنے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں خود کو پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا سننا پڑتا ہے، دیکھتے ہی ہیں ہم تو. اب ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ناموں کے آگے نام عجیب سے ہوتے ہیں، اور تربیت سے لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں تربیت ہوئی ہے ان کی بچوں کی. یعنی انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چاہے زبان منہ سے ہے چاہے ٹیکسٹ سے ہے، یہ زبان ہی ہے نا. تربیت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کی بری لگتی ہے تو آپ کو گفتگو، ادب، احترام آپ کی ضرورت، آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی ہے، انسان کنٹرول نہیں کرتا، بیٹھا ہوا ہے. اب جو کر سکتا ہے، جو بول سکتا ہے بولتا ہے. اور کتنا غلط ہے. بہرحال احترام کرنا چاہیے آپ کو، ویسے بھی آپ ماہ محرم ہے، اس کے علاوہ بھی احترام کرنا چاہیے انسان کو عام زندگی میں بھی. عزیزان محترم، آپ اسلام کے شروع میں دیکھیں، آپ شخص جو ہے وہ راستے میں حضرت بازار کے اندر
اسے پتہ نہیں، اور کسی بات پہ اس نے اہانت کر دی کسی وجہ سے، اور حضرت ملک اشتر کے اوپر جو ہے وہ اپنے لب دہان سے گستاخی کی. ملک اشتر کون ہے؟ مولا کائنات کا کمانڈر ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ خاموشی سے چلے گئے. جب اس کو پتہ چلا کہ تو ملک اشتر ہے، کانپنے لگا. ڈھونڈتا دیکھا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آ کر ان سے کہا مجھے معاف کیجیے گا، میں سے غلطی ہو گئی، میں غضب میں جو بھی تھا میرے سے غلطی ہو گئی. میں کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کروں. تو یہ ہے تربیت یافتہ حضرت علی علیہ السلام کے مکتب کا ملک اشتر. جنگ میں دشمن کے خیمے تک پہنچنے والا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک اشتر واپس خیمے سے واپس آیا. اطاعت ولایت. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا کام تو تمام کر دیں پھر آ ہی جائیں گے اس کا، ایسا ہے نا؟ نہیں، اطاعت یہ ہے شجاعت، اسے کہتے ہیں شجاعت. ایسا ہو شخص پھر مطیع ہونا چاہیے. یہاں تو لوگ جو ہیں وہ بعض کہاوتیں عجیب سی الفاظ بھی ہیں کہ آدمی کو تھوڑا پرہیز کرتا ہے بولتے ہوئے. جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ خود لیڈر نہیں، اس سے آگے کی پبلک نکلی ہوئی ہے آگے کی طرف. بھائی ان کی سن لیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان پہ عمل کریں. خود کہاں سے آگے کی طرف باہر ہیں. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. شجاعت آسان نہیں ہے.